رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، اور ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اسی گاؤں میں بہت سارے لوگ رمضان میں آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، مسجد میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ افطار کرتے تھے، آپ کے ساتھ سحری کرتے تھے، مگر آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے، مگر ہم ابھی زندہ ہیں، ہم اور آپ زندہ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے میرے بھائی کہ اپنے حالات کو ہم سدھار لیں، اپنی کمیوں کو ٹٹول لیں۔ جو شرابی کہتا ہے کہ شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سچے دل سے، اگر وہ صرف رمضان میں یہ طے کر لے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سچے دل سے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعا کرے کہ اللہ اس گندگی سے مجھے بچا لے، اگر وہ رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی آخری تاریخ تک شراب کو ہاتھ نہ لگائے، اگر اس کی توبہ سچی ہے، اس کی نیت سچی ہے، اس کے دل کا ارادہ پکا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، آئیے رمضان آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان ہمیں چینج کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں اٹھتے صبح 4 بجے، عام دنوں میں ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، عام دنوں میں ہم شام کو 5 بجے کچھ نہیں کھاتے ہیں، مگر رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، دوپہر میں ہم بھوکے پیاسے ہیں، پھر شام کو افطار کے ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھر رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں، سونے کا ٹائم بدل گیا، اٹھنے کا ٹائم بدل گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، اگر پریورتن لانا چاہو، اگر چینجنگ لانا چاہو، اگر کا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک کام آپ اور کیجئے، تھوڑا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس امت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے، نوجوان تڑپتا رہتا ہے، جلدی سے موبائل کو چارج کرو، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کا میسج آیا ہوگا، کتنے لوگوں کی کال آئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، جو نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، شاید ان کے سر شرم سے جھک جائیں، آخری بار انہوں نے رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میرے بندے میرا میسج تیرے گھر میں پڑا تھا، میرا پیغام تیرے گھر میں پڑا تھا، میری کتاب تیرے گھر میں پڑی تھی، تو نے کبھی نہیں سمجھا، تو نے کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو۔ اور آج اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہر مسلمان 4 قرآن غیر مسلموں تک بانٹے گا، 4 قرآن ہندی میں، بنگلہ میں، جو بھی زبان ہمارا غیر مسلم بھائی جانتا ہے اس کو پہنچائے گا، اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں تو 100 کروڑ غیر مسلموں تک بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کرنے کا ہے، جلسے جلوس کرانا ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی بڑا اہم کام ہے، مگر یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ آج اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم قرآن کو پہنچائیں۔ اور معاف کرنا، ہم نے اور آپ نے جو یہ چسکا لگا لیا، مولانا عبدالغفار صاحب آئے تو ہم صاحب ان کے ذریعے کچھ جو ہے ہم وید کے شلوک سن لیں، گیتا کے شلوک سن لیں، مولانا جرجیت صاحب آئے ان سے ہم کچھ منتر وغیرہ سن لیں، اور چترویدی علماء تو آپ کے اس بہار بنگال میں، جھارکھنڈ میں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم چترویدی نام اور ٹائٹل لگا کر کے اپنے علماء سے، ان کے منہ سے ہم سنسکرت کے شلوک سنتے اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھاتے، جنت کے بارے میں ان کو بتاتے، جہنم کے بارے میں ان کو بتاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کام یہ کرنے کا ہے، آج نبی کی سیرت کو عام کرنے کا موقع اور وقت ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو جاننے کی، اور ہمارا اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمارا دین اللہ کا سچا دین ہے، اور جب اللہ کا سچا دین ہے تو یقین رکھو میرے بھائی، اس بات کی
گارنٹی ہے کہ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک آواز ہے، ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں یہ دین موجود ہے، بس ضرورت ہے اس کو باہر لانے کی۔ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے اسلام کے بارے میں سمجھائیں تو کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے دماغ میں جو غلط فہمی کا نفرت ڈالا گیا ہے، جو زہر ڈالا گیا ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور چیز کے اوپر احسان نہیں جتایا، کسی اور چیز کا نام لے کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز تم کو دے کر کے تم پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا۔ قرآن کے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر۔ اس نے اپنے آخری نبی کو تمہارے اندر بھیجا، رسولا من انفسہم، اور ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے۔ تم کھانا کھاتے ہو، میرا نبی بھی کھانا کھاتا ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو، میرا نبی بھی بیمار ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، میرے نبی کو بھی دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسا نبی بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ نبی آئیڈیل بن سکے، آدرش بن سکے، نمونہ بن سکے۔ یتلو علیہم آیاتی، اور اس نبی کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں۔ اللہ نے اگر صرف قرآن کو اتارا ہوتا، قرآن کو تم پڑھ تو لیتے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل ضرورت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ وہ نبی قرآن کی تھیوری بھی پڑھاتے تھے، وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنایا بھی کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کر کے بھی دکھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی تمہیں پوتر کرنے کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں صاف کرنے کے لیے آیا تھا۔ تمہارے اندر بہت ساری گندگیاں تھی، تم شراب پیا کرتے تھے، تم زنا کیا کرتے تھے، تم مردار کھایا کرتے تھے، تم غیر اللہ کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، تم اپنی سوتیلی ماں سے شادی تک کر لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تم جوا کھیلا کرتے تھے، تم حرام کھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی نے آ کر کے تم کو پوتر کر دیا، تمہیں پاک کر دیا، تمہیں تمام گندگیوں سے نکالا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نبی کا تیسرا کام یہ ہے، وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے۔ وہ قرآن کے ٹیچر بن کر کے آئے، وہ حدیث کے ٹیچر بن کر کے آئے۔ ہمارے نبی ٹیچر تھے، معلم تھے، آپ نے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے۔ یہ الگ بات ہے، جس نبی کو اللہ نے ٹیچر کہا، معلم کہا، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت اقرا کے ذریعے نازل ہوئی کہ اے نبی آپ پڑھیے، اس نبی کے امتیوں کا حال آج کیا ہے؟ آج بھارت کی سرزمین پر، آج بھارت کی دھرتی پر مسلمان دنیا کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے، اور دین کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، ڈھنگ کے اسکول نہیں، ڈھنگ کے مدرسے نہیں، کالجز نہیں، یونیورسٹیز نہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک، اور ویسٹ سے لے کر کے ایسٹ تک، اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک مسلمانوں کی پہچان ہے بریانی کی، اور کباب کی، اور پراٹھے کی، اور طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے علاقے کھانے پینے کے شوق سے پہچانے جاتے ہیں۔ مسلمان تعلیم کے لیے، کوچنگ سینٹر کے لیے، اداروں کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت کم جانا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی معلم تھے، ہمارے نبی ٹیچر تھے، ہمارے نبی دنیا کو تعلیم دینے آئے تھے، دنیا کو جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی دینے آئے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے پیارے بھائی۔ اس نبی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا،
ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کروایا کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم میرے آخری نبی کو فالو کرو گے، میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، میرے آخری نبی کا سپورٹ کرو گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں نے تم کو اپنی کتاب دی ہے، میں نے تم کو نبی بنایا ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ جائے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم وعدہ کرو کہ تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات پر حامی بھرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جاتا، اگر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں اگر اللہ کے آخری نبی آ جاتے تو اس نبی کو بھی ہمارے نبی کی پیروی کرنا پڑتا۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ آج لوگ اپنے بزرگوں کی بات پر، اپنے پیروں کی بات پر، اپنے اماموں کی بات پر، اپنے بڑوں کی بات پر اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر مرانی چاہیے۔ نبی کی بات جہاں آ جائے، نبی کا فرمان جہاں آ جائے، وہاں پھر اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی لاجک مت لگاؤ میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب نبی کا چہرہ دیکھا، تورات کے اس نسخے کو زمین پر ڈال دیا اور فوراً ادب کے ساتھ کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج حضرت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی کے رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی کیسے چلے گی میرے بھائی؟ اس لیے بات نوٹ کر لو کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو اللہ کیا کامیاب ہونا ہے، اللہ کے جہنم سے بچنا ہے، تو اسے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور آپ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، اپنے رسول کی عظمت کو پہچانو میرے بھائی۔ ہم جانتے ہیں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز
پڑھنے سے پہلے کدھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہی بیت المقدس جہاں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے. اسی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، آپ کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے. اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، آپ کے دل کی یہ خواہش ہے، آپ کی اچھا یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. جس بات کو نبی اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، صرف نبی کے دل میں یہ ارادہ چل رہا تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی حکم ایسا آ جائے، ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے. اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی خواہشات کو دیکھ رہا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے. اب آج کے بعد سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے، ان کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا. ہمارے نبی کے دل کی جو خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کر دیا. میرے پیارے بھائی، پورا قرآن آپ اٹھائیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کہا یا موسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کہا یا عیسیٰ. داؤد علیہ السلام کو پکارا، کہا یا داؤد. لیکن پورے قرآن میں کہیں پر آپ کو یا محمد نہیں ملے گا. اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بھی پکارا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا. یہ عظمت ہے اس آخری نبی کی، یہ مقام ہے اس آخری نبی کا. اس نبی کا مقام تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں. جب اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیتنی فی جماعت من الانبیاء. میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہے. آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام موجود ہیں. وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت کو میں نے دیکھا. فحانت الصلاۃ. اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا. سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے نبیوں نے اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. فَأَمَمْتُهُمْ. اور اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت. نبیوں کی امامت آپ نے کرائی ہے. آپ نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب دنیا میں جو بھی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا، وہ جھوٹا مانا جائے گا. اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے، جتنے بیٹے پیدا ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے. کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں ہوا، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا. ہاں، ایک بچے کو آپ نے پالا تھا. کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی آپ نے پرورش کی تھی. اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا تو وہ اس کے سگے باپ، اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا اور ولدیت میں اسی کا نام لیا جاتا تھا. جب حضرت زید جوان ہوئے تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے. حضرت زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ. میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے.
جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں۔ بڑے غور سے سننا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی بھی ڈر گئے، آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ